السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیکم۔ آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ ہے شادی کرنے میں مردوں کی غلط شرائط۔ تو میں تمام بھائیوں بیٹوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کے والدین سرپرستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ جو شرائط غلط ہیں، جن کو آپ بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن آپ ان کو غلط سمجھتے ہوئے پھر بھی ان پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان شرائط کو ختم کریں تاکہ آپ کے بیٹوں کو اچھی نیک اور صالحہ جو ہے ان کو بیوی مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جو نہیں کرتا اس کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ نظام ہے کہ مرد اور عورت ان کے نکاح سے آگے اللہ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایسی عورت ایسی خواتین کے ساتھ شادی کرے جو بچے زیادہ پیدا کرے۔ کیسے پتہ چلے گا بچے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ مثلا اکثر میرے ساتھ، کیونکہ میرا میرج بیرو بھی ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، جس میں آل پاکستان، تمام عرب ممالک اور تمام یورپ میں ہماری خدمات موجود ہیں، اکثر لڑکی والے کہتے ہیں قاری صاحب ایسی فیملی ہو جو مختصر ہو، یعنی وہ ایک دو بھائی ہوں، ایک دو بہنیں، اس سے زیادہ نہ ہو بس، یا ایک بہن بھائی ہو بس، دو ہی ہوں۔ جس طرح عام غلط نظریہ ہے بچے دو ہی اچھے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ باطل کا نظریہ ہے جن کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اور یہ نظریہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ اتنی دردناک مثال ہے کہ آپ سنتے ہی جو ہے نا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک بندہ، اس کو اللہ نے دو بچے دیے۔ اب دیکھیں جس عورت کی 20 سال کی عمر میں شادی ہو جائے تو یہ 3 سال لگا لیں، اس کے بھی 22 سال 25 سال اس کی عمر ہوئی، اور اس کو 2 بچے اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ تو اس کا شوہر جو ہے نا ڈیوٹی سے آیا تو کہنے لگا آپ تیار ہوں تو ہم نے کام جانا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا کام جانا ہے؟ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بچے ہمیں دے دیے، بس ہمیں اتنی کافی ہے، بس ان کو ہم پڑھا لیں، ان کی تربیت کر لیں، بس مہنگائی کا دور ہے تو ان کو ہی ہم سنبھال لیں تو بڑا ہے، تو ہم جائیں گے، آپ کا میں نے آپریشن کروانا ہے تاکہ جو ہے نا آگے بچے پیدا نہ ہوں۔ عورت نے آگے ضد کی اور کہا کہ نہیں میں یہ کبھی نہیں کرواؤں گی، میں یہ نہیں کروانا چاہتی، لیکن شوہر ہے، اس نے کہا نہیں میری بات ماننا ہوگی۔ اس کی بات مانتے ہوئے مجبوراً عبایا لیا اور اس کے ساتھ چل پڑی، اور وہ ہسپتال میں گئے، جا کر انہوں نے ٹائم لیا، ان کو کہا کہ یہ میری وائف ہے، 2 بچے اللہ نے دے دیے، ہمیں اور اولاد نہیں چاہیے، اس کا آپریشن کر دیں۔ وہ ایک رگ ہوتی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، پھر دوبارہ پھرتا یاد بچہ نہیں ہوتا۔ یہ کرنا بہت ظلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور رگ کاٹنے کے بعد پھر عورتوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور بیماری کے سلسلے میں ایک مثال آپ کو بعد میں دوں گا۔ ادھر سے اس کا آپریشن ہو گیا، اور ادھر سے اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند لگی، ان کے بچے کھیل رہے تھے پتہ نہیں کسی جگہ، یا اس کے اوپر کوئی چیز گر گئی اور دونوں بچے وہ فوت ہو گئے۔ اب پیچھے جو ان کے وارث ہیں ان کو پتہ چلا تو وہ جلدی اسپتال میں آئے آ کر تاکہ ہم بتائیں کہ آپ کے دونوں بچے فوت ہو گئے ہیں، تو آپ خدا را اپنا آپریشن نہ کروائیں بچوں کو بند کرنے کا۔ جب وہ ان کے گھر کا کوئی فرد ہسپتال میں پہنچا تو اس عورت کا آپریشن ہو چکا تھا اور دونوں بچے بھی فوت ہو چکے تھے۔ خدا را بیٹوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ نے گناہ کبھی نہیں کرنا، بچوں کو بند کروانے والا۔ پرہیز کر سکتے ہیں آپ، جو بھی طریقہ کار ہے آج کے جدید دور میں، اگر آپ زیادہ بھی ہیں، لیکن اللہ کا جب حکم ہو گیا تو بچے کو پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس بیٹی نے دنیا میں آنا ہے، آنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ایک بندہ بچے بند کروا دیتا ہے تو اس سے آگے بچے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ نے آگے بچے لکھے ہی نہ ہوں، تو آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں میں مطب کے اندر مریض دیکھتا تھا، یقین کریں ایک لڑکی جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ میرے پاس آئی، یقین کریں کہ ماشاءاللہ 5.5 فٹ اونچا، 6 فٹ کے قریب اس کا قد،
ماشاءاللہ چاند کی طرح روشن چہرہ اور سفید اس کا کلر، اللہ ذوالجلال نے اس کو بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو اس لیے میں اس کی کیفیت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سب ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاکستان میں تقریباً ایسے سمجھیں 90% بچیاں پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ سب بازار والوں کو دکھا کر گھر میں آ کر خوشی محسوس کرتی ہیں کہ لو جی لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سب بیان کرتے ہیں، اور محرم میں ان کے بہت تذکرے ہوتے ہیں اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور بیان کرتے ہیں کہ جی ان کا جنازہ رات کو اٹھا۔ اماں جان کی یہ وصیت ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، دن کو کیوں نہیں اٹھانا، کہ آج تک میرے دوپٹے کے اوپر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، آج میرے کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ سیرت ان کی بیان کرتی ہیں اور چہرہ ننگا لے کر لوگوں کو دکھاتی ہیں، کل کیا جواب دیں گے اللہ ذوالجلال کے سامنے جا کر۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ نے بچہ دیا، ایک دیا یا جو بھی ہے۔ اس کے بعد میرا شوہر کہتا ہے کہ آپ کے بچے بند کروانے ہیں۔ میں نے بہت کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، کہتا ہے نہیں بس بند کروانے۔ وہ کہتے ہیں جناب میں اسپتال میں گئی، انہوں نے میرا آپریشن کر دیا، رگ کاٹ دی، اور رگ کے کاٹنے کے بعد میرے جسم میں پانی بڑھ گیا، بازو اتنے اتنے موٹے ہو گئے، پیٹ اتنا بڑھ گیا، اور ٹانگیں یقین کریں کہ اتنی اتنی موٹی، جتنے ہمارے مرد حضرات کے یہ اوپر سے پٹ ہوتے ہیں نا، اتنی بڑی موٹی اس کی پنڈلیاں۔ یقین کریں کہ وہ عورت ہے سامنے بیٹھی ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، لیکن میں ایک مالج ہوں۔ کہنے لگی میری پنڈلی دیکھیں۔ اب میں اس کی طرف نہ دیکھوں، کیوں نہ دیکھوں، کہ صابر پنڈلی کو دیکھنا یہ غیر محرم کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اس نے میرے دیکھتے ہی اس نے پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر کپڑا کیا، تو اپنی پنڈلی کے اندر اس نے ایسی انگلی ڈالی تو اس کی انگلی گوشت کے اندر چلی گئی۔ کہنے لگی اب یہ حالت ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے نہ لیٹا جاتا ہے، اور میرا گوشت پھول گیا ہے، مسائل بن گئے ہیں، اب مجھے درد ہے، تکلیف ہے۔ اور شوہر نے گھر سے نکال دیا، کہتا ہے کہ ہر وقت آپ بیماری رہتی ہیں۔ اور یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی، کہ جب میرے بچے بند کروائے، وہ رگ کاٹنے کے بعد میرے جسم کی حالت، پورے جسم کا حسن، جوانی سب برباد ہو گئی، زندگی دکھوں اور پریشانیوں میں چلی گئی ایک اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ تو میں خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو یہ بات کہے تو آپ ان سے ایک بات پہلے کریں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بند کروانا چاہتے ہیں تو میں اپنے والدین سے مشورہ کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ جس طرح کہیں گے کر لیں گے، تاکہ وقتی طور پر آپ اپنے شوہر کو ناراض بھی نہ کریں اور ان کی بات کو مانیں بھی نہ۔ پھر یہ بات اپنے والدین سے کریں کہ میرا شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بچے بند کروائیں، تو اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ کے والدین ماشاءاللہ سمجھدار ہوں گے، تو وہ سمجھائیں گے کہ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی والدین ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ بچے بند کروائیں، ساغر بند کروانے کے جو بھی طریقے ہیں، ان میں عورت کو کیا نقصان ہوتا ہے جسمانی طور پر، امراض جسم میں لگ جاتی ہیں، تو وہ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے کہ بیٹا ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو رکھتا ہے تو ٹھیک، اگر آپ کو فارغ بھی کرتا ہے تو آپ اس غلطی کو کبھی نہ کریں، لیکن اپنے والدین، ان کے والدین کو ملا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے۔ اگر آخر حد تک تو آپ کہیں کہ یہ اس بات سے اللہ نے منع کیا ہے، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس نے نہیں آنا وہ نہیں آنا۔ تو خواتین بالکل ایسا کام نہ کروائیں۔ تو ناظرین کرام، مردوں کی اصلاح کے متعلق یہ پروگرام ہے کہ مرد جو خواتین پر بہت بڑی بڑی شرائط لگاتے ہیں، یقین کریں کل سعودی عرب سے ایک مرد ہے، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور وہ بالکل ان پڑھ ہے، ذاتی ٹرک چلاتا ہے، اور ماہوار آمدن اس کی 4-5 لاکھ ہے۔ کہتا ہے مجھے رشتہ چاہیے، ہم نے رشتہ دیا، لڑکی تعلیم یافتہ، اس نے FA کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے جی اس کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ 5.5 فٹ کے قریب اس کا قد ہے۔ کہتا ہے یہ موٹی نہیں ہے، یہ جناب دبلی پتلی، آپ کو دیکھیں
معاشرے میں جو سمارٹ لڑکی ہے، شادی سے پہلے جو سمارٹ ہے، شادی کے بعد جسم پھیل جاتا ہے، تو شادی سے پہلے سمارٹ لڑکی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ ہم ایسی بیٹی کا رشتہ لیں جو سمارٹ ہو. کہتا ہے یہ موٹی نہیں ہے. اب پٹھان ہے، پٹھان موٹی لڑکوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ باتیں شرم کی ہیں، بیان کرتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب لڑکی والے کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے رشتہ بتایا تو اس نے کیا کہا، تو میں اب یقین کریں کہ اس کے الفاظ نہیں ادا کر سکتا تھا. میں نے پھر کیا کیا، اس مرد کا جو میسج ہے میں نے وہ لڑکی والوں کو سینڈ کر دیا کہ اس کا یہ اعتراض ہے. اس میں کیا ہے، ایک یہ اس کا قد چھوٹا ہے اور دوسرا جو ہے یعنی یہ موٹی نہیں ہے. یقین کریں تو لڑکی والے بہت پریشان ہوئے کہ بندہ وہ ان پڑھ ہے، ہماری بیٹی جو ہے تعلیم یافتہ ہے. ہم نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، اگر ایک آدمی کا کاروبار مناسب ہے، چلو تعلیم نہیں ہے تو چلو تربیت تو ہوگی. اب پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، ایسے مرد حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ شرط لگائیں کہ عورت باپرد ہو اور نمازی ہو، تعلیم مناسب ہو، سکول کی بھی ہو، کم سے کم اس نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہو، نماز جنازہ اور جو عبادت کے طریقے اس کو آتے ہوں، اور والدین کی بھی فرما بردار ہو، بھائیوں کا ادب کرنے والی ہو، بہنوں سے مل کر رہنے والی ہو. اور ایسی عورت جب شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو سسرال میں بھی وہ احترام کرنے والی بن جاتی ہے اور نندوں کے ساتھ محبت کرنے والی بن جاتی ہے، اور اپنی شوہر کی عزت کو پوری خاندان میں پھر وہ پھیلا دیتی ہے. تو مردوں سے گزارش ہے یہ جہیز وغیرہ اس کا بالکل مطالبہ نہ کریں. اگر وہ دیں تو پھر بھی نہ لیں. شریعت نے قانون وراثت بنایا ہے، کل والدین کی طرف سے اس بیٹی کو جو وراثت آتی ہے وہ حق ہے، وہ لیں، آگے اس کے بچوں کے کام آئے گی. اور اسی طرح مرد حضرات بے شمار شرطیں لگاتے ہیں. یقین کریں شرم آتی ہے مجھے. کئی ماشاءاللہ صاحب مال ہیں، اچھا کاروبار ہے، گاڑی ہے، گھر، کہتے ہیں قاری صاحب لڑکی ایسی دیں جو ملازمت کرتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو. مقصد کیا کہ وہ ہمارے گھر میں آئے گی، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہوگی. جتنا اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ ہوگا اتنا تو وہ خود کماتی رہے گی. اب آپ کی کمائی کدھر جائے گی؟ آپ نے کس لیے کمانا ہے؟ اگر آپ کما کر اپنی بچی پر نہیں، اپنے بچوں پر نہیں لگا سکتے، اپنی وائف پر نہیں لگا سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کمانے کا کیا فائدہ. ایسا مرد نہیں ہے. یقین کرے ایک مرد ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ ایک شادی کرتا ہے، اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ دیکھتا ہے میں ایسی لڑکی دیکھوں جو غریب خاندان سے ہوں، تاکہ ان کی بیٹی کا فرض ادا ہو جائے اور میرے سنت پر فرض ادا ہو جائے، میں سنت پر عمل پیرا ہو جاؤں. والدین سے وہ نہ جہیز کا مطالبہ کرے، نہ ان سے کوئی خرچہ کروائے، اور وہ بھی اس سنت کو عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ آپ دوسری وائف بنیں. یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے. رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، اور بہترین وہ لوگ ہیں جو زیادہ شادیاں کرتے ہیں. اور میرے بھائی اگر وہ تیسری بھی کرے تو یہ نہ سوچے کہ میں ایسی دیکھوں جو ٹیچر ہو، جو مالدار ہو، تاکہ اس کا بوجھ میرے اوپر نہ. یہ تو مرد ہی نہیں ہے. وہ تیسری بھی کرتا ہے، چوتھی بھی کرتا ہے. اگر اس کی عورتیں کہیں ملازمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہیں، گھر کے معاملے میں جو بھی اخراجات ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے میرے ذریعے اللہ گھر کے معاملات چلائیں گے. ہاں اگر آپ کو اللہ نے علم شریعت دیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تربیت کریں، دعوت کا کام کریں. ہاں اسی طرح اگر کوئی اس کی سکول کی تعلیم اچھی ہے تو وہ اگر کسی پرائیویٹ سکول میں پڑھانے بھی لگ جائے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے. آگے علم کو آگے پھیلائیں. ہاں اگر کوئی بیٹی ڈاکٹر ہے تو وہ گھر میں کلینک بنا لے تاکہ اس کے محلے میں جتنی عورتیں ہیں ان کے لیے وہ رحمت بن جائے. اگر کسی بیٹی کو آدھی رات تکلیف ہو، وہ آ کر دستک دے، کھول کر فوراً اس کو دوائی دینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے یہ علم دیا ہے علاج معالجے کا، یہ بیٹی اس کو تکلیف ہے، آدھی رات اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا. بیٹیاں اگر کوئی ملازمت کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن مرد اس نیچر، اس ذہن کا ہو کہ میں نے اپنی بیگموں سے کام نہیں کروانا، یہ گھر کو سنبھالے بس. تو ناظرین کرام، اکثر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ جناب میں تو غریب ہوں، مجھے امیر لڑکی دیں جو نکاح کے بعد مجھے کاروبار بھی کروائے، مجھے گھر میں رکھے، فلاں کرے، داماد کا رشتہ فلاں.
ایسی چیزیں، ایسی عادتیں مردوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ایسے مرد جو ہے رجال، وہ مرد نہیں ہوتے. مرد وہ ہوتا ہے جو خود کمائے اور اس کے اندر ایک غیرت ہو کہ میرے بچے ہیں، ان پر میں نے خرچ کرنا ہے، میری بیوی ہے، ان پر میں نے خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ سسرال ہے، ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی جائیداد ہے تو وہ ہمیں ایک کوٹھی بھی دیں. ٹھیک ہے، وراثت میں ہو سکتا ہے ایکڑوں کے حساب سے آپ کو زمین آئے، ایک نہیں 5-4 کوٹھیاں بھی آپ کو آ سکتی ہیں، لیکن اتنی گندی سوچ آپ رکھیں کہ میری بیوی ہو، جہیز بھی ان کا ہو، اور کیا ہے مکان بھی ان کا ہو، موٹر سائیکل اور کار بھی مجھے وہ لے کر دیں، کاروبار میں مجھے کرائے، پھر تو کٹے دا مرد ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. میرے بھائیوں، آپ مرد ہیں، تم مرد بنیں، آپ کاروبار کریں، اور آپ کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ میرے بچے ہیں، ان کا سارے اخراجات میں کروں گا، میری بیگم ہے، ان کا اخراجات میں کروں گا، ان کو میں اپنا مکان دوں گا. اتنے پیسے نہیں کرائے پر آپ لیں، اور آپ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے. آپ کے سسرال والے کہیں بھی ہم آپ کو فری مکان دیتے ہیں تو آپ کیا ہم نہیں لیتے؟ الحمدللہ آج میرے پاس کرائے کا مکان ہے، میں محنت کروں گا، قسطوں پر کوئی مکان لے لوں گا، ایسا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے ذاتی مکان بھی دیں گے. آپ مرد بنیں اور اللہ سے دعا کریں، جس نے ساری کائنات کے لوگوں کو زمینوں، جائیدادوں، مکانوں سے نوازا ہے، وہ آپ کو بھی مکان ضرور دے گا. آپ اللہ سے التجا کر کے تو دیکھیں، دعا کر کے تو دیکھیں. سامعین کرام، مردوں سے گزارش ہے کہ عورت کے والدین سے کوئی بھی مطالبہ نہ کریں، اپنی جو ہے شرائط کم کریں. بعض قاری صاحب لڑکی خوبصورت ہو، رنگ اس کا بہت زیادہ سفید ہو، باقی سارا کچھ چل جائے گا. میرے بھائیوں، جنہوں نے زیادہ خوبصورتی کو دیکھا ہے، خوبصورت عورت تو ان کو مل گئی ہے، لیکن خوبصورت عورت کے نان اور نخرے، وہ کہتی ہے نہ میں کپڑے دھو سکتی ہوں، نہ میں کھانا پکا سکتی ہوں، ان کے لیے ملازمہ رکھیں. اور جب مرد آتا ہے باہر سے تو مرد کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ایسا چہرہ بنا لیتی، کہتی میں تو صبح سے بیمار ہوں، تاکہ کوئی بھی کام رات تک یہ بندہ مجھے نہ کہے. اس کے آنے سے پہلے سار پکڑ کے بیٹھ جاتی. اور یقین کریں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں خوبصورتی میں کم ہیں، ان کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. پروگرام لمبا ہو گیا ہے لیکن چھوٹی سی 2 منٹ کی مثال ہے، ضرور سنیے گا. فیصل آباد میں ایک لڑکا ہے جس کو کانوں سے وہ کم سنتا ہے، اور اس کانوں کے اوپر جو یہ جسم ہوتا ہے نا ولگن، یہ اس کا نہیں ہے، تھوڑا سنتا ہے بہت زیادہ، اور یہ کان اوپر والا حصہ اس کا نہیں ہے. اب لاہور میں جناب ایک یعنی گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، اور وہ ایک پاؤں سے معذور ہے. ایک پاؤں سے جس طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے، یا پیدائشی کہہ لیں کہ ایک پاؤں سے وہ ذرا لنگڑا کر چلتی ہے. تو یہ فیصل آباد سے لاہور گئے، انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا بیٹا جو ہے اس کو یہ معذوری ہے، سنتا ہے کم سنتا ہے، اور اس کے کان اوپر سے جو جسم نہیں ہے. تو باقی ماشاءاللہ وجود ٹھیک ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارا گھر بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ کی بیٹی ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے، رنگ روپ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک پاؤں کی معذوری ہے. تو ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو، ہمارے بیٹے کو بھی معذوری ہے، آپ کی بیٹی کو ہے، کیوں نہ ہو ہم آپس میں رشتہ کر لیں. تو لڑکی کے والدین بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے میں بھی ایک معذوری ہے، ہماری بیٹی میں بھی ہے، تو اگر آپ رضامند ہیں تو ہم رشتہ دے دیتے ہیں. یقین کریں انہوں نے رشتہ دے دیا، اور وہ ہمارے پڑوس میں وہ بیٹی آئی. یقین کریں وہ اس نے گھر آ کر کھانا پکانا، صفائی کرنا، گھر کو اس نے جنت بنا دیا. اور وہ کہتی میری جتنی بوئیں ہیں، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں 9، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ وہ اچھی ہے اور ہماری خدمت کرنے والی ہے، اور اپنے بچوں کو سنبھالنے والی ہے، اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہے. میرے بھائیوں، گزارش ہے اگر بیٹی میں، لڑکی میں کوئی معذوری ہے، آپ اس کو قبول کریں. پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ آپ کے گھر میں ہزاروں رحمتیں، برکتیں اور رزق بھیج دے. اور اسی طرح خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر کسی مرد میں کوئی ایک معذوری ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ اس کو برداشت کریں. انشاءاللہ اس برداشت کرنے سے آپ کے گھر پر اللہ اتنا راضی ہو جائیں گے اور اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کچھ گزارشات ہیں مردوں کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل آپ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اچھا مشورہ دیں. اور ہمارا ادارہ ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے ہم رشتے کرواتے ہیں. واٹس ایپ میں میسج کریں، ہماری خدمات آل پاکستان، تمام عرب ممالک اور یورپ میں موجود ہیں.
اور پوری دنیا کی بیوہ خواتین ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے اور ان کے اپنے گھر بن جائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔